اسے ختم کر دو۔ یہ الفاظ اتنی بے رحمی اور سرد مہری سے ادا کیے گئے تھے کہ سننے والے کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ زرار شاہ کی آواز میں جذبات کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے شخص پر جمی تھیں، جس کی آنکھوں میں زندگی کی بھیگ تھی، مگر زرار شاہ کے نزدیک رحم ایک ایسی فضول چیز تھی جس کی اس کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنے آفس کی مرر وال کے پاس کھڑا تھا، جہاں سے شہر کی روشنیاں ایک دھندلے خواب کی طرح دکھائی دے رہی تھیں۔ رات کا وقت تھا اور شہر جاگ رہا تھا، لیکن اس پینٹ ہاؤس کے آفس میں ایک ایسی خاموشی اور دہشت طاری تھی جو کسی قبرستان میں بھی نہ ہو۔ اس کا سیاہ 3 پیس سوٹ اس کی شخصیت کی طرح ہی بے داغ اور پروقار تھا، لیکن اس کے اندر کا انسان کسی بھیانک درندے سے کم نہ تھا۔ اس کی سلطنت خوف اور طاقت کی بنیادوں پر کھڑی تھی، جہاں غلطی کی سزا صرف موت تھی۔ شاہ، مجھے معاف کر دیں، میری بیوی، بچے، وہ شخص گڑ گڑا رہا تھا۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ صاف ظاہر تھی۔ اس نے زرار کی قیمتی اطالوی جوتوں کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا، جیسے وہیں سے کوئی معجزہ رونما ہوگا۔ زرار نے اپنی کلائی پر بندھی ہیروں سے جڑی گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ وقت اس کے لیے پیسہ تھا، اور اس شخص پر ضائع ہونے والا ہر لمحہ اسے ناگوار گزر رہا تھا۔ تمہیں یہ تب سوچنا چاہیے تھا جب تم نے سکندر کے ساتھ مل کر میری پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنے سب سے قابل اعتماد آدمی جبرائیل کو اشارہ کیا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے واپس اپنی میز کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے گولی چلنے کی ایک دبی ہوئی آواز آئی اور پھر ایک لاش کے ٹھنڈے فرش پر گرنے کی، مگر زرار شاہ نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس کے لیے یہ روز کا معمول تھا، یہ اس کی دنیا کا قانون تھا، غداری کی کوئی معافی نہیں۔ وہ اپنے شاہانہ کرسی پر بیٹھا اور سامنے رکھی فائل کھولی۔ یہ اس کی کاروباری سلطنت کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، لیکن اس کی اصل طاقت اس کا خوف تھا۔ وہ ایک گینگسٹر تھا، ایک ایسا نام جس سے پورا انڈر ورلڈ کانپتا تھا۔ فون کی گھنٹی بجی، اسکرین پر اس کے چھوٹے بھائی شامیر شاہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ زرار کی سخت تاثرات میں ایک ناقابل یقین حد تک ہلکی سی نرمی آئی، ایک ایسی نرمی جو صرف اور صرف اس ایک شخص کے لیے مخصوص تھی۔ شامیر اس کی دنیا کا واحد روشن ستارہ تھا، اس کی واحد کمزوری۔ کہو شاہ، اس کی آواز اب بھی سخت تھی، مگر اس میں چھپی پرواہ شامیر ہمیشہ محسوس کر لیتا تھا۔ بھائی، آپ کہاں ہیں؟ میں کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ ڈنر پر چلنا ہے، امی بھی پوچھ رہی تھیں۔ شامیر کی آواز میں ہمیشہ کی طرح ایک اپنائیت اور خوشگواری تھی۔ وہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ جہاں زرار آگ تھا، وہیں شامیر پانی۔ زرار رات کی تاریکی تھا تو شامیر دن کا اجالا۔ زرار کی خوبصورتی میں ایک وحشت تھی، اونچا قد، مضبوط جسم، تراشیدہ جبڑے، اور وہ سرمئی آنکھیں جو کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ لیں، جبکہ شامیر کی خوبصورتی میں ایک معصومیت اور دلکشی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دل مو لیتی۔ مجھے کچھ کام تھا، تم نکلو، میں وہیں پہنچتا ہوں، زرار نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اس نے جبریل کو اشارہ کیا کہ لاش کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اپنے آفس سے نکل کر جب وہ لفٹ کی طرف بڑھا تو اس کی نظر راہداری میں کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ شاید لیبر عملے میں سے تھی، دبلی پتلی، نازک سی آنکھوں میں ایک عجیب سی گھبراہٹ لیے۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا اور سر پر دوپٹہ ٹھیک سے ٹکایا ہوا تھا۔ اس کی نظریں فرش پر تھیں اور وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ شاید اس نے گولی کی آواز سن لی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا صفائی کا کپڑا بھی کانپ رہا تھا۔ زرار ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس کی تیز نگاہوں نے لڑکی کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی معصومیت تھی جو زرار نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ اس کی دنیا کی چیز نہیں تھی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن میں خوف تیر رہا تھا، گلابی ہونٹ جو خوف سے کپکپا رہے تھے، اور رنگت جو دودھ کی طرح سفید تھی۔ لڑکی نے جب قدموں کی آہٹ پر نظریں اٹھائیں تو اس کا سامنا زرار شاہ کی ان سرمئی آنکھوں سے ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی سانس رک گئی۔ اس نے ایسا پرکشش اور ساتھ ہی اتنا خوفناک مرد اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ آنکھیں اس کی روح کے اندر تک جھانک رہی ہیں۔ ان آنکھوں میں ایک مقناطیسی کشش تھی، ایک ایسی کشش جو موت کی وادی کی طرف لے جاتی تھی۔ زرار بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گیا، لیکن اس لڑکی کا خوفزدہ چہرہ اس کی آنکھوں میں بس گیا۔
ایک ایسا انجانا احساس اس کے پتھر دل میں پیدا ہوا، ایک ایسی ہلچل جسے وہ پہچان نہیں پایا۔ اس سنگ دل انسان کے دل میں پہلی بار کسی نے دستک دی تھی۔ عنایہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی ابھی یہاں نہیں آئی تھی، اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، اس لیے اس نے اپنی دوست کے کہنے پر اس بڑی کمپنی میں رات کی شفٹ میں صفائی کا کام شروع کیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ عمارت جتنی باہر سے عالیشاں ہے، اندر سے اتنی ہی پر اسرار اور خوفناک بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے جو آواز سنی تھی وہ کسی فلمی سین کی طرح تھی، اور پھر وہ شخص، وہ کون تھا؟ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی طاقت اور بے رحمی تھی کہ عنایہ کو لگا جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ نائزہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو کام ختم کرو، اس کی سپروائزر رضیہ بی بی نے اسے ڈانٹا۔ یہ شاہ صاحب کا فلور ہے، یہاں زیادہ دیر رکنا منع ہے۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا کام کرنے لگی، لیکن اس کا ذہن مسلسل اسی شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل اور طوفانی باب شروع ہو چکا تھا، اور اس باب کا عنوان زرار شاہ تھا۔ اگلے دن انائزہ یونیورسٹی سے نکلی تو اس کا موڈ کافی خراب تھا۔ اس کی فیس جمع کروانے کی آخری تاریخ قریب تھی اور اس کے پاس پیسوں کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ رات کی نوکری سے جو پیسے ملتے تھے وہ گھر کے خرچے اور ابا کی دواؤں میں ہی پورے ہو جاتے تھے۔ اس کے والد انور صاحب ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے، لیکن ایک حادثے میں ان کی ٹانگ چلی گئی تھی اور اب وہ بستر پر تھے۔ ماں گھر پر سلائی کا کام کرتی تھی، لیکن اس سے بمشکل 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی تھی۔ انائزہ اپنے خاندان کی واحد امید تھی۔ وہ پڑھ لکھ کر اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتی تھی۔ وہ بس سٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک چمکتی ہوئی بلو کرولا اس کے پاس آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا تو اندر بیٹھے شخص کو دیکھ کر انائزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ یہ شاہ شاہ تھا، وہ اسے جانتی تھی صرف نام سے۔ شاہ ملک کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون میں سے ایک تھا اور نوجوانوں میں بے حد مقبول تھا۔ اس کی تصویریں اکثر میگزینز میں چھپتی تھیں۔ ایکسکیوز می، کیا آپ کو لفٹ چاہیے؟ شاہ نے اپنی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی شائستگی تھی کہ کوئی بھی انکار نہ کر سکے۔ انائزہ گھبرا گئی۔ نہیں شکریہ، میں آپ کا بس کا انتظار کر رہی تھی۔ لگتا ہے آج بسیں ہڑتال پر ہیں، آپ کا انتظار کرنا بیکار ہے، پلیز بیٹھ جائیے، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ شاہ نے اصرار کیا۔ اس کا انداز اتنا مہذب تھا کہ عنایہ کو انکار کرنا مشکل لگا۔ عنایہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر ہچکچاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شاہ کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی ہے۔ گاڑی میں ہلکی سی خوشبو اور دھیمی موسیقی کا ماحول تھا۔ میرا نام شاہ ہے۔ جی میں جانتی ہوں، میرا نام عنایہ ہے، اس نے دھیمے سے کہا۔ راستے میں شاہ نے اس سے باتیں کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی سادگی اور معصومیت سے بے حد متاثر ہوا۔ عنایہ بہت کم بول رہی تھی، لیکن اس کی ہر بات میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ شاہ کو لگا جیسے اسے وہ لڑکی مل گئی ہے جس کا اسے ہمیشہ سے انتظار تھا۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور رات کو پارٹ ٹائم جاب بھی۔ شاہ نے اس کی آنکھوں میں پریشانی کی ایک لہر دیکھی۔ اگر آپ کو کوئی بہتر نوکری چاہیے ہو تو مجھے بتائیے گا، ہماری کمپنی میں بہت سی آسامیاں ہیں۔ عنایہ نے شکریہ ادا کیا، لیکن اسے کسی امیر شخص سے اس طرح مدد لینا مناسب نہ لگا۔ گھر پہنچ کر جب وہ گاڑی سے اتری تو شاہ نے اسے اپنا کارڈ دیا۔ کسی بھی ضرورت کے وقت فون کرنے میں ہچکچائیے گا نہیں۔ عنایہ کے جانے کے بعد بھی شاہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سکون کا احساس تھا۔ رات کو جب عنایہ کام پر پہنچی تو اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ اسے پینٹ ہاؤس فلور پر صفائی کے لیے بھیج دیا گیا، جہاں کل رات وہ خوفناک واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ وہی فلور تھا جہاں اس پر اسرار شخص کا آفس تھا۔ اس کا دل کانپ رہا تھا، لیکن وہ مجبوری میں کام کرتی رہی۔ جب وہ آفس کے باہر راہداری صاف کر رہی تھی تو آفس کا دروازہ کھلا اور زرار شاہ باہر نکلا۔ آج پھر دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ زرار نے اسے دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہی لڑکی، وہی معصوم چہرہ، وہی خوفزدہ آنکھیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں وہی سرد مہری تھی، لیکن شاید اس میں تجسس کا عنصر بھی شامل تھا۔ میں یہاں صفائی کرتی ہوں، عنایہ نے بمشکل تمام کہا۔
زرار نے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا جس میں اس نے وائپر پکڑا ہوا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عنایہ۔ زرار نے کچھ نہیں کہا، بس اسے چند لمحے دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ لیکن اس بار اس کے ذہن میں صرف اس کا چہرہ ہی نہیں بلکہ اس کا نام بھی نقش ہو گیا تھا۔ اس رات زرار کو ٹھیک سے نیند نہیں آئی۔ وہ مسلسل اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کی معصومیت اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ ایک ایسی دنیا سے تھی جو زرار کی دنیا سے بالکل مختلف تھی، ایک پاکیزہ صاف ستھری دنیا۔ زرار کو پہلی بار کسی چیز کو صرف حاصل کرنے کا نہیں بلکہ اسے محسوس کرنے کو دل چاہا۔ اگلے دن اس نے اپنے مینیجر کو بلایا اور عنایہ کی ساری تفصیلات نکلوائیں۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک غریب گھرانے سے ہے، اس کا باپ بیمار ہے اور اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ زرار کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے عنایہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا راستہ مل گیا تھا۔ شاہ میر عنایہ کو بھلا نہیں پایا تھا۔ وہ اگلے دن پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ لے کر اس کی یونیورسٹی پہنچ گیا۔ عنایہ اسے دیکھ کر حیران بھی ہوئی اور خوش بھی۔ شاہ میر کا انداز اتنا مہذب اور دوستانہ تھا کہ وہ اس کی طرف کھنچنے لگی۔ یہ آپ کے لیے ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گے۔ شاہ میر نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ عنایہ شرما گئی۔ ایک خوبصورت لڑکی کے لیے خوبصورت پھول۔ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شاہ میر اسے اکثر یونیورسٹی سے پک کرتا۔ وہ ساتھ میں کافی پیتے، باتیں کرتے۔ عنایہ کو اس کی کمپنی بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ایک ایسا شہزادہ تھا جس کے بارے میں اس نے صرف کہانیوں میں پڑھا تھا۔ وہ شاہ میر کی محبت میں گرفتار ہونے لگی۔ شاہ میر کی باتوں میں اس کے مستقبل کے خواب تھے، ایک ایسی دنیا جہاں سب برابر ہوں، جہاں محبت اور عزت ہو۔ عنایہ کو اس کی باتیں سن کر اپنی مشکلات بھول جاتی۔ شاہ میر نے اپنے بھائی زرار کو بھی عنایہ کے بارے میں بتایا۔ بھائی، مجھے لگتا ہے وہ مجھے مل گئی ہے، ایک رات ڈنر پر شاہ میر نے بڑے جوش سے کہا۔ زرار نے، جو اپنے خیالات میں گم تھا، چونک کر اسے دیکھا۔ کون؟ ایک لڑکی ہے، بہت مختلف، بہت معصوم، اس کا نام عنایہ ہے۔ عنایہ کا نام سنتے ہی زرار کے ہاتھ میں پکڑا گلاس کانپ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک ناقابل یقین سختی چھا گئی۔ تو یہ وہی لڑکی تھی جس کے بارے میں اس کا بھائی بات کر رہا تھا، وہی لڑکی جسے وہ خود اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ ایک عجیب سی آگ اس کے سینے میں بھڑک اٹھی۔ کہاں ملی وہ تمہیں؟ زرار کی آواز میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی تھی جسے شاہ میر اپنی خوشی میں محسوس نہ کر سکا۔ شاہ میر نے اسے اپنی پہلی ملاقات کا قصہ سنایا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اس نے اپنے بھائی کی آواز میں چھپے خطرے کو محسوس ہی نہیں کیا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں بھائی، شاہ میر نے آخر میں اعلان کیا۔ یہ سننا تھا کہ زرار کے اندر جیسے آگ لگ گئی۔ ایک شدید حسد اور غصے کی لہر اس کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ عنایہ، اس کی عنایہ، کوئی اور اس کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ چیز جسے زرار شاہ نے اپنے لیے منتخب کر لیا ہو، وہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی تھی؟ چاہے وہ اس کا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ پہلے اسے ٹھیک سے جان تو لو۔ زرار نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں اسے جانتا ہوں بھائی، وہ ایک فرشتہ جیسی لڑکی ہے۔ اس رات کے بعد سے زرار نے اپنا کھیل شروع کر دیا۔ اس نے عنایہ کے والد کے علاج کے سارے اخراجات خفیہ طور پر ایک فلاحی ادارے کے ذریعے اٹھا لیے۔ اس نے عنایہ کی یونیورسٹی کی ساری فیسیں جمع کروا دیں اور پھر اس نے اسے ایک ایسی نوکری کی پیشکش کی جسے وہ ٹھکرا ہی نہیں سکتی تھی۔ اسے شاہ ٹاورز کے کارپوریٹ آفس میں ایگزیکٹو اسسٹنٹ کے نوکری کی پیشکش کی گئی۔ تنخواہ اتنی زیادہ تھی کہ اس کی ساری مالی مشکلات ختم ہو سکتی تھیں۔ عنایہ کو لگا کہ یہ سب شاہ میر کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے اس نے شکریہ ادا کرنے کے لیے اسے فون کیا۔ شاہ میر خود حیران تھا، لیکن اس نے سوچا کہ شاید اس کے بھائی نے اس کی خوشی کے لیے یہ سب کیا ہے۔ عنایہ نے اپنی رات کی نوکری چھوڑ دی اور شاہ ٹاورز میں کام شروع کر دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سنہرا پنجرا خود زرار شاہ نے اس کے لیے تیار کیا تھا۔ پہلے دن جب وہ آفس پہنچی تو اسے سیدھا ٹاپ فلور پر بھیج دیا گیا۔ وہی فلور، وہی آفس۔ جب وہ آفس میں داخل ہوئی تو سامنے کرسی پر زرار شاہ بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر عنایہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ
خوش آمدید مس عنایہ، میں آپ کا نیا باس ہوں، زرار شاہ۔ اس نے اپنی مخصوص سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور آج سے آپ صرف میرے لیے کام کریں گی۔ عنایہ کو لگا جیسے وہ کسی جال میں پھنس گئی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ شامیر کہاں تھا؟ یہ شخص یہاں کیا کر رہا تھا؟ زرار اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ملکیت کا احساس۔ گھبراؤ نہیں، تمہیں یہاں ہر وہ چیز ملے گی جس کا تم نے خواب دیکھا ہے، بس تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی۔ اس نے عنایہ کے چہرے کے قریب جھک کر آہستہ سے کہا، کیونکہ تم اب میری ہو، صرف میری۔ عنایہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنی آنے والی زندگی ایک تاریک سرنگ کی طرح دکھائی دے رہی تھی، جس کے دوسرے سرے پر کوئی روشنی نہیں تھی۔ زرار شاہ کی دنیا میں عنایہ کا پہلا دن کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ وہ ایک طرف تو اس عالیشاں آفس میں اپنے لیے مخصوص کیبن اور سہولیات کو دیکھ کر حیران تھی، تو دوسری طرف زرار کی موجودگی اسے ہر لمحہ خوفزدہ رکھتی تھی۔ زرار نے اسے کام سمجھانے کے بہانے سارا دن اپنے پاس بٹھائے رکھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے قریب ہوتا، اس کے کان میں سرگوشی کرتا اور اس کی ہر حرکت پر نظر رکھتا۔ اس کی سرمئی آنکھوں کی تپش عنایہ کو پگھلا رہی تھی۔ عنایہ نے کئی بار شامیر کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ زرار نے جان بوجھ کر اسے ایک ایسے بزنس ٹرپ پر بھیج دیا تھا جہاں رابطہ کرنا مشکل تھا۔ وہ بے بسی اور لاچاری محسوس کر رہی تھی۔ شام کو جب چھٹی کا وقت ہوا تو زرار نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں آپ کو گھر چھوڑ دوں گا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ عنایہ نے انکار کرنا چاہا۔ میں نے پوچھا نہیں، بتایا ہے۔ زرار کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ مجبوراً عنایہ کو اس کے ساتھ جانا پڑا۔ گاڑی میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عنایہ باہر اندھیرے کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس کی زندگی میں بھی ایسا ہی اندھیرا چھا گیا ہے۔ تم شامیر کو پسند کرتی ہو؟ زرار نے اچانک خاموشی کو توڑا۔ عنایہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بہت اچھی انسان ہے۔ اچھے انسان دنیا میں زندہ نہیں رہتے عنایہ، زرار نے طنزی انداز میں کہا۔ یہاں صرف میرے جیسے لوگ راج کرتے ہیں۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہر کوئی آپ جیسا ہے؟ عنایہ کی آواز میں ہلکی سی بغاوت تھی۔ زرار نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی اور اس کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی، کیونکہ میں نے اس دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ معصومیت اور اچھائی جس کی تم بات کر رہی ہو وہ صرف کتابوں میں ہوتی ہے۔ وہ اس کے چہرے کے قریب آیا، اور میں تمہیں اس دنیا کی حقیقت دکھاؤں گا۔ عنایہ خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ زرار کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری اور اس نے دوبارہ گاڑی چلانا شروع کر دی۔ گھر پہنچ کر عنایہ سیدھا اپنے کمرے میں بھاگی اور دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس مصیبت میں پھنس گئی۔ دوسری طرف شامیر جب بزنس ٹرپ سے واپس آیا تو اسے عنایہ کی نئی نوکری کے بارے میں معلوم ہوا۔ وہ بہت خوش ہوا اور سیدھا اس سے ملنے شاہ ٹاورز پہنچا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ عنایہ اس کے بھائی زرار کی اسسٹنٹ ہے تو اسے تھوڑی حیرت ہوئی، لیکن اس نے سوچا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے۔ اب وہ عنایہ سے روز مل سکے گا۔ وہ سیدھا زرار کے آفس کی طرف بڑھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ زرار عنایہ کے کیبن میں کھڑا تھا اور اس کے بہت قریب تھا۔ عنایہ کی فائل نیچے گر گئی تھی اور وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکی تھی۔ زرار بھی اسی وقت جھکا اور اس کا ہاتھ عنایہ کے ہاتھ سے ٹکرا گیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملیں۔ عنایہ کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی اور زرار کی آنکھوں میں ایک گہرا پرجوش جذبہ۔ یہ منظر شامیر کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ بھائی، اس نے بلند آواز میں پکارا۔ دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ عنایہ زرار سے دور ہٹ گئی۔ شاہ، تم کب آئے؟ زرار نے ایسے ظاہر کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ابھی آیا ہوں اور آتے ہی یہ سب دیکھ رہا ہوں۔ شامیر کی آواز میں غصہ صاف ظاہر تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں اپنی اسسٹنٹ کو کام میں مدد کر رہا تھا۔ زرار نے کندھے اچکائے۔ اسسٹنٹ یا کچھ اور؟ شامیر سیدھا مدعے پر آیا۔ بھائی، آپ جانتے ہیں کہ میں عنایہ کو پسند کرتا ہوں۔ پسند تو میں بھی اسے کرتا ہوں، زرار نے بے باکی سے جواب دیا۔ بلکہ یوں کہو کہ میں اسے چاہتا ہوں، وہ میرا جنون ہے۔ یہ سن کر شامیر
اور عنایہ دونوں ساکت رہ گئے۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ میر کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہی جو تم نے سنا۔ عنایہ میری ہے اور میں اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، زرار نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور عنایہ کی طرف دیکھا، چاہے مجھے اپنے بھائی کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ عنایہ کو لگا جیسے آسمان اس کے سر پر گر پڑا ہے۔ دو بھائی دونوں ملک کے سب سے طاقتور لوگوں میں سے، اور وہ ان کے درمیان ایک بے بس کھلونا بن کر رہ گئی تھی۔ عنایہ، تم میرے ساتھ چلو، تمہیں یہاں ایک پل بھی رکنے کی ضرورت نہیں۔ شاہ میر نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن زرار نے اس سے پہلے عنایہ کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی۔ دونوں بھائیوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت اور غصہ تھا۔ ان کی محبت اب جنگ میں بدل چکی تھی، اور اس جنگ کا میدان عنایہ کا وجود تھا۔ دو بھائیوں کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ شاہ میر کو پہلی بار اپنے بھائی کے اندر چھپا وحشی درندہ نظر آیا تھا۔ وہ زرار جو ہمیشہ اس کا محافظ رہا تھا، آج اس کا سب سے بڑا رقیب بن چکا تھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں بھائی؟ آپ زبردستی نہیں کر سکتے، شاہ میر نے غصے سے کہا، لیکن اس کی آواز میں ایک بے بسی بھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زرار سے جیتنا آسان نہیں۔ زبردستی؟ زرار ہنسا، ایک سرد کھوکھلی ہنسی۔ میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں شاہ، اور رہی بات عنایہ کی تو یہ فیصلہ یہ خود کرے گی کہ اسے کون چاہیے، ایک کمزور اصولوں پر چلنے والا عاشق یا ایک طاقتور بادشاہ جو اسے دنیا کی ہر خوشی قدموں میں لا کر رکھ سکتا ہے۔ زرار نے عنایہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس کے آنسو پوंچھ دے، اسے اپنے سینے سے لگا لے، لیکن وہ جانتا تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ اسے پہلے شاہ میر کو راستے سے ہٹانا تھا۔ عنایہ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، شاہ میر نے اسے تسلی دی۔ اس دن کے بعد شاہ ٹاورز کا ماحول بدل گیا۔ دونوں بھائی ایک ہی چھت کے نیچے کام کرتے تھے، لیکن ایک دوسرے سے اجنبی بن چکے تھے۔ ان کے درمیان صرف عنایہ تھی۔ شاہ میر ہر ممکن کوشش کرتا کہ عنایہ کو زرار سے دور رکھے، جبکہ زرار ہر موقع کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنے قریب لانے کی کوشش کرتا۔ وہ اسے مہنگے تحفے بھیجتا، اس کے لیے پھول منگواتا، اسے اپنی طاقت اور دولت کا مظاہرہ کرواتا۔ وہ اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ صرف وہی اس کی حفاظت کر سکتا ہے، صرف وہی اسے وہ زندگی دے سکتا ہے جس کی وہ حقدار ہے۔ ایک شام جب عنایہ گھر جانے کے لیے نکلی تو کچھ گنڈوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ اسے تنگ کرنے لگے۔ عنایہ ڈر کے مارے چیخنے لگی۔ ابھی وہ کچھ سمجھ پاتی کہ وہاں گاڑیاں آ کر رکیں اور ان میں سے زرار شاہ کے آدمی نکلے۔ انہوں نے ان گنڈوں کو مار مار کر ادھموا کر دیا اور پھر خود زرار شاہ وہاں پہنچا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر عنایہ کو دیکھا جو ایک طرف سمٹے کھڑی کانپ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا اور اپنا کوٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ میں نے کہا تھا نا، یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہاں میرے بغیر تمہارا کوئی نہیں۔ اس کی آواز میں فکر اور غصہ دونوں شامل تھے۔ عنایہ کچھ نہ بولی، بس روتی رہی۔ زرار اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر لے گیا۔ اس رات عنایہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ زرار کی باتوں میں کچھ سچائی تھی۔ اس کی وحشت کے پیچھے ایک حفاظت کا احساس بھی تھا۔ لیکن اگلے ہی دن شاہ میر اس کے پاس آیا اور اس نے ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھایا جس نے عنایہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ گنڈے زرار بھائی نے خود بھیجے تھے، شاہ میر نے دکھی لہجے میں کہا، تاکہ وہ تمہاری نظروں میں ہیرو بن سکیں۔ میں نے سب کا پتہ کروا لیا ہے۔ عنایہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر گھونسا مارا ہو۔ وہ شخص اس حد تک گر سکتا تھا، اسے اپنی جان سے کھیلنے سے بھی گریز نہیں تھا۔ اس دن عنایہ نے فیصلہ کر لیا، وہ زرار شاہ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور چلی جائے گی۔ اس نے شاہ میر سے مدد مانگی، مجھے یہاں سے کہیں دور لے چلو شاہ میر، میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ شاہ میر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فکر مت کرو عنایہ، میں کل رات تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ ہم کہیں دور چلے جائیں گے جہاں میرے بھائی کا سایہ بھی ہم پر نہ پڑ سکے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی باتیں کوئی اور بھی سن رہا تھا۔ زرار شاہ نے اپنے آفس میں لگے خفیہ مائکرو فون سے ان کی ساری گفتگو سن لی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک طوفان برپا تھا، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ اس نے میز پر رکھا شیشے کا گلاس ہاتھ میں دبا کر چکنا چور کر دیا۔
لیکن اسے اپنے ہاتھ سے بہتے خون کا احساس تک نہ ہوا۔ تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو عنایا؟ اس نے مانیٹر پر عنایا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کبھی نہیں، تم صرف میری ہو، اور اگر تم مجھے نہیں مل سکتی تو تم کسی اور کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس نے فون اٹھایا اور جبریل کو حکم دیا، شامیر کو راستے سے ہٹا دو، ہمیشہ کے لیے۔ اس کے سنگ دل وجود نے آج اپنے ہی بھائی کے خون کا فرمان جاری کر دیا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ شامیر نے عنایا کو شہر سے باہر ایک پرانے فارم ہاؤس پر پہنچنے کو کہا تھا۔ وہ خود بھی اپنی گاڑی میں وہاں لے کر روانہ ہو چکا تھا۔ اس کا دل خوشی اور خوف کے ملے جلے جذبات سے بھرپور تھا۔ وہ عنایا کو اس جہنم سے نکال کر ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ موت اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ ایک سنسان سڑک پر ایک تیز رفتار ٹرک نے بے رحمی سے اس کی گاڑی کو ٹکر ماری۔ گاڑی کئی کلابازیاں کھاتی ہوئی سڑک کے کنارے کھائی میں جا گری اور ایک زوردار دھماکے سے آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو گئی۔ شامیر شاہ کی محبت کی کہانی اس کے انجام تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ عنایا مقررہ جگہ پر شامیر کا انتظار کرتی رہی۔ گھنٹے گزرتے گئے لیکن وہ نہیں آیا۔ اس کا فون بھی بند تھا۔ عنایا کا دل بری طرح گھبرانے لگا۔ وہ ساری رات وہیں بیٹھی روتی رہی۔ صبح اسے خبر ملی، شامیر شاہ ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ عنایا پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ بے جان سی ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ شخص جو اس کی زندگی میں امید کی کرن بن کر آیا تھا، وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اسے شامیر کی آخری رسومات بھی شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ شاہ ہاؤس پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ کئی دن گزر گئے۔ عنایا نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ وہ نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، بس بے جان آنکھوں سے چھت کو گھڑتی رہتی۔ ایک دن دروازہ کھلا اور زرار شاہ اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر عنایا کے اندر نفرت کی ایک آگ بھڑک اٹھی۔ تم نے اسے مار ڈالا، وہ چیخی۔ تم قاتل ہو۔ زرار کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہاں، میں قاتل ہوں، اس نے اعتراف کیا۔ اس کی آواز میں پہلی بار درد تھا۔ میں نے اسے مار ڈالا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں عنایا، اتنی محبت کہ میں تمہیں کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتا۔ اس نے عنایا کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن عنایا نے جھٹک دیا۔ دور رہو مجھ سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ تمہیں میری شکل دیکھنی پڑے گی، تمہیں میرے ساتھ رہنا پڑے گا، زرار نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ تمہارے باپ کا علاج، تمہارے خاندان کی حفاظت، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک دھمکی تھی، ایک حقیقت جس سے عنایا بھاگ نہیں سکتی تھی۔ اس دن کے بعد زرار نے اسے شاہ ہاؤس منتقل کر دیا۔ زرار اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، وہ اسے دنیا کی ہر آسائش فراہم کرتا، لیکن عنایا کے لیے وہ سب بے معنی تھا۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ زرار روز اس کے پاس آتا، اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ خاموش رہتی۔ اس کی خاموشی زرار کے لیے سب سے بڑی سزا تھی۔ وہ سب کچھ جیت کر بھی ہار گیا تھا۔ اس نے عنایا کو جسمانی طور پر تو حاصل کر لیا تھا، لیکن اس کی روح کو وہ کبھی نہیں پا سکا۔ مہینے گزر گئے، زرار کی حالت بھی عجیب ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے غم اور عنایا کی نفرت کے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا۔ اس کی سلطنت ویسی ہی تھی، اس کا خوف ویسا ہی تھا، لیکن وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ وہ راتوں کو شامیر کی تصویر سے باتیں کرتا، اس سے معافی مانگتا۔ ایک رات وہ عنایا کے کمرے میں آیا۔ وہ بالکنی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ عنایا، زرار نے آہستہ سے پکارا۔ وہ نہیں مڑی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے کبھی محبت نہیں کرو گی، زرار نے کہا۔ اس کی آواز میں ایک شکست تھی۔ لیکن میں تمہیں کھو بھی نہیں سکتا۔ وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے شاہ کو مار کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ میں ہر روز اس آگ میں جلتا ہوں۔ یہ پہلی بار تھا کہ عنایا نے اس کی آواز میں پچھتاوا دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں اس اعتراف سے سب کچھ بدل جائے گا؟ عنایا نے تلخی سے کہا۔ شامیر واپس نہیں آئے گا، میری خوشیاں واپس نہیں آئیں گی۔ میں جانتا ہوں۔ زرار نے ایک گہری سانس لی، لیکن شاید میں کچھ ٹھیک کر سکوں۔ اگلے دن زرار نے عنایا کو کچھ ڈاکومنٹس دیے۔ یہ اس کی تمام جائیداد، اس کے تمام کاروبار کے کاغذات تھے۔
اس نے سب کچھ عنایہ کے نام کر دیا تھا۔ یہ سب تمہارا ہے، اس نے کہا، اور تم آزاد ہو۔ تم جہاں جانا چاہتی ہو جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ عنایہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اور تم؟ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کروں گا، زرار نے کہا اور مڑ کر جانے لگا۔ میں خود کو پولیس کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے عنایہ کا دل دھڑکا۔ وہ شخص جس سے وہ شدید نفرت کرتی تھی آج سب کچھ چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اس نے اسے قید کیا، اسے تکلیف دی، لیکن اس نے اس سے محبت بھی کی، ایک وحشی جنونی محبت۔ جب زرار دروازے تک پہنچا تو عنایہ نے اسے پکارا، رکو۔ زرار رک گیا، اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اگر تم چلے گئے تو اس سلطنت کا کیا ہوگا جو تم نے میرے نام کی ہے؟ عنایہ نے پوچھا۔ اس کی آواز میں نفرت کے بجائے ایک عجیب سی الجھن تھی۔ زرار خاموش رہا۔ عنایہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے زرار کا ہاتھ تھاما۔ زرار نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں حیرت اور امید کی ایک کرن چمکی۔ تم اکیلے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر سکتے زرار شاہ، عنایہ نے دھیمے سے کہا۔ شاید ہم مل کر کوئی راستہ نکال سکیں، شاید میں تمہیں معاف نہ کر سکوں، لیکن میں تمہیں اس اندھیرے میں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ زرار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس سنگ دل شخص کی آنکھوں میں جس نے کبھی رحم نہیں کیا تھا۔ آج آنسو تھے۔ اس نے عنایہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ ان کی محبت کی ایک نئی پیچیدہ اور درد بھری شروعات تھی۔ وہ دونوں ابھی اس لمحے میں ہی تھے کہ ہال کا مرکزی دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا۔ دونوں نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ دروازے پر ایک سایہ سا تھا۔ جیسے ہی وہ سایہ روشنی میں آیا، زرار اور عنایہ دونوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ عنایہ کے منہ سے ایک بے ساختہ چیخ نکلی۔ سامنے شامیر شاہ کھڑا تھا۔ وہ زندہ تھا، اس کے چہرے پر کچھ نشانات تھے۔ وہ پہلے سے کچھ کمزور لگ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ پہلے جیسی چمک نہیں تھی، لیکن وہ زندہ تھا۔ اس کی نظریں زرار کے بازوؤں میں قید عنایہ پر اور پھر زرار کے چہرے پر گئیں۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ اب صرف نفرت اور غصے کی آگ دہک رہی تھی۔ تو میرے قاتل بھائی نے میری محبت پر بھی قبضہ کر لیا۔ شامیر کی آواز میں زہر بھرا ہوا تھا۔ زرار کو لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ وہ اپنے بھائی کو زندہ دیکھ کر خوشی اور ناقابل یقین صدمے کی ملی جلی کیفیت میں تھا۔ شاہ، تم زندہ ہو؟ ہاں، میں زندہ ہوں، تمہاری ہر کوشش کے باوجود۔ شامیر آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھا۔ جس ٹرک سے تم نے مجھے مارنا چاہا تھا اس سے میں بچ نکلا۔ ہاں، مہینوں کوما میں رہا، ایک ایسے ہسپتال میں جہاں کوئی مجھے نہیں جانتا تھا۔ جب ہوش آیا تو تمہاری سلطنت نے مجھے مردہ قرار دے دیا تھا۔ عنایہ زرار کی گرفت سے نکلی اور شامیر کی طرف بڑھی۔ شامیر، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شامیر نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نرمی آئی، لیکن پھر وہ سرد ہو گئی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا عنایہ، ایک بادشاہ کی ملکہ بن گئی۔ ایسا نہیں ہی ہے۔ عنایہ رو پڑی۔ میں نے ہر پل تمہارا سوگ منایا ہے۔ سوگ؟ اس شخص کے ساتھ جس نے میری جان لی؟ شامیر نے زرار کی طرف اشارہ کیا۔ اب زرار آگے بڑھا۔ شاہ، میری بات سنو، میں نے جو کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ میں اپنے ہر گناہ کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ میں پولیس کے پاس ہی جا رہا تھا۔ پولیس؟ شامیر ہنسا۔ پولیس تمہیں کیا سزا دے گی؟ چند سال قید؟ نہیں بھائی، تمہاری سزا کا فیصلہ میں کروں گا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پستول نکالا اور زرار پر تان لیا۔ شامیر نہیں، عنایہ ان دونوں کے بیچ میں آ گئی۔ اسے مت مارو۔ شامیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم اسے بچا رہی ہو، اس درندے کو؟ میں اسے نہیں، میں تمہیں بچا رہی ہوں، عنایہ نے روتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے اسے مار دیا تو تم میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تم وہ شامیر نہیں رہو گے جس سے میں نے محبت کی تھی۔ زرار خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ہر انجام کے لیے تیار تھا۔ عنایہ کی بات نے شامیر کے ہاتھ کو ایک لمحے کے لیے لرزا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے زرار کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، میرا بھائی، میری محبت، میری زندگی۔ میں سب کچھ لوٹانے کو تیار ہوں، زرار نے کہا۔ یہ سلطنت، یہ دولت، سب کچھ تمہارا ہے، بس مجھے میرے گناہوں کے ساتھ مرنے دو۔ کچھ دیر تک وہاں ایک قیامت خیز خاموشی طاری رہی۔ پھر شامیر نے اپنا پستول نیچے کیا۔
تمہیں مارنا بہت آسان ہوگا بھائی، اس نے کہا، لیکن عنایا ٹھیک کہتی ہے، میں تمہارے جیسا نہیں بنوں گا، لیکن تم قانون سے نہیں بچو گے۔ اس نے اپنا فون نکالا اور پولیس کو کال کی۔ زرار شاہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ جب پولیس آئی تو اس نے سکون سے خود کو ان کے حوالے کر دیا۔ جاتے ہوئے اس نے آخری بار عنایا اور شاہ میر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا اور شاید ایک عجیب سا سکون تھا۔ زرار کے جانے کے بعد شاہ میر عنایا کی طرف مڑا۔ اب ہمارے بیچ کوئی نہیں ہے۔ عنایا نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی؟ شاہ میر، بہت کچھ بدل گیا ہے۔ میں وہ عنایا نہیں رہی جو یونیورسٹی کے باہر تمہارا انتظار کرتی تھی، اور تم بھی وہ شاہ میر نہیں ہو جو پھول لے کر آتا تھا۔ ہم دونوں اس آگ سے گزرے ہیں جس نے ہمیں بدل دیا ہے۔ شاہ میر نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن عنایا نے آہستہ سے پیچھے ہٹا لیا۔ مجھے وقت چاہیے، اس نے دھیمے سے کہا، خود کو سمجھنے کے لیے، اس سب کو بھلانے کے لیے۔ زرار نے جانے سے پہلے یہ سلطنت میرے نام کر دی ہے۔ شاید میں اسے ایک نئی شکل دے سکوں، ایک ایسی جگہ بنا سکوں جہاں طاقت کا نہیں، انصاف کا راج ہو۔ شاہ میر اس کی آنکھوں میں ایک نئی مضبوطی اور عزم دیکھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے۔ میں انتظار کروں گا، شاہ میر نے کہا، میں ہمیشہ تمہارا انتظار کروں گا۔ عنایا نے ایک ہلکی سی اداس مسکراہٹ دی۔ ان کی محبت کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن اسے ایک نئی شروعات کی ضرورت تھی، ایک ایسی شروعات جو نفرت، انتقام اور درد کی راکھ پر ہونی تھی۔ دو محبت کرنے والے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، لیکن ان کے درمیان مہینوں کا فاصلہ اور ان گنت آنسو تھے۔ مستقبل غیر یقینی تھا، لیکن پہلی بار امید کی ایک کرن نظر آ رہی تھی۔